اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما۔ گزشتہ سبق میں ہم نے سورہ فلق اور سورہ ناس کا شان نزول پڑھا تھا کہ یہ صورتیں کس موقع پر نازل ہوئی تھی اور اس کو کیسے پڑھنا ہے، اور جادو کے بارے میں پڑھا تھا۔ آج ہم سورہ فلق کا لفظی ترجمہ کریں گے اور اس کی تفسیر بھی کریں گے۔ تو سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق، قل کہہ دیجئے، پہلے بھی پڑھ چکے ہم، سورہ اخلاص میں بھی، سورہ کافرون میں بھی۔ امر کا صیغہ ہے اعوذ، میں پناہ میں آتا ہوں، برب الفلق، بھی ساتھ ربی رب کے، فلق صبح کے۔ فلق کہتے ہیں کسی چیز کو پھاڑنا، صبح ہے، صبح کسی چیز کو پھاڑنا، جیسے قرآن پاک میں آتا ہے فالق الحب، فالق الحب والنوى، دانے کو پھاڑنے والا ہے اور گٹھلی کو۔ تو فلق صبح کو اس لیے کہتے ہیں کہ صبح کی پہلی کرن اندھیرے کو پھاڑ کر آتی ہے۔ من شر ما خلق، من سے، شری شر سے، شر اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ ما جو، اس میں موصول ہے، اس چیز کے شر سے جو، خلق وقف کیا تو خلق، اس نے پیدا کی۔ کہہ دیجئے میں پناہ میں آتا ہوں صبح کے رب کے ذریعے سے، ہر اس چیز کے شر سے جس کو اس نے پیدا کیا۔ ومن شر غاسق اذا وقب، اور من سے، شری شر سے، اور شر سے، غاسق غسق اندھیرے، تاریک رات کو کہتے ہیں، اذا جب، وقب پھیل جائے، چھا جائے۔ ومن شر النفاثات فی العقد، ومن اور سے، شری شر، اور ومن شری اور شر سے، اس چیز کے شر سے، نفاثاتی، نفاثات نفاسہ کی جمع ہے، نفاسہ واحد مؤنث ہے، نفس سے نکلا ہوا ہے۔ نفس کہتے ہیں پھونک مارنے کو، ایسی پھونک جس میں تھوڑا سا تھوک بھی شامل ہوتا ہے۔ نافس پھونک لگانے والا، اس کی مؤنث آتی ہے، اس کا صیغہ مبالغہ آتا ہے نفاس، بہت پھونکنے والا، اس کی جمع آ جاتی ہے نفاسہ، اور جمع مؤنث آ جاتی ہے نفاسات، پھونکنے والیوں کے شر سے۔ فی العقد، فی میں، عقد گرہ کو کہتے ہیں، جیسے عقیدہ بھی اسی سے نکلا ہوا ہے کہ انسان اس سے بندھا ہوا ہوتا ہے۔ اور میں پھونکنے والیوں کی شر سے پناہ مانگتا ہوں گھیروں میں۔ ومن شر حاسد اذا حسد، ومن شر اور شر سے، حاسد حسد کرنے والے کے، اذا حسد جب وہ حسد کرے۔ اذا کے ساتھ جب ماضی لگتا ہے تو مضارع بن جاتا ہے۔ یہ تو ہو گیا اس کا لفظی ترجمہ۔ اب ہم اس کی تفسیر کی طرف آتے ہیں۔ تو اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کو جب اس کی صفات کا واسطہ دیا جاتا ہے تو اللہ کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے کہ جو مانگو عطا کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ جب مجھ سے مانگو تو میری صفات کے ذریعے مانگو۔ تو یہاں سب سے پہلی صفت جو بیان ہوئی ہے پہلی آیت میں، قل اعوذ برب الفلق، رب کی صفت بیان ہوئی ہے۔ رب کہتے ہیں پالنے والے کو، پالنے والا آپ کی ہر چیز کا خیال رکھتا ہے۔ اللہ ہماری ہر چیز کا خیال رکھتا ہے۔ اگر ہم گھر میں کوئی جانور یا کوئی پرندہ پالتے ہیں تو ہم اس کا بھرپور خیال رکھتے ہیں، اس کے کھانے کا، اس کو موسم کی شدت سے بچاتے ہیں، سردی سے بچاتے ہیں۔ اسی طرح والدین اپنے بچوں کی ہر ایک چیز کا خیال رکھتے ہیں، کھانے پینے، موسم سے، ہر چیز سے، گھر سے باہر اکیلا نہیں چھوڑتے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت رب بیان کی ہے، اس سے میری رحمت جوش میں آئے گی اور میں تمہیں ان چیزوں سے پناہ دوں گا جسے تم پناہ چاہتے ہو۔ پالنا کہتے ہیں تدریجاً کسی چیز کو ترقی دینا، تنزل سے ترقی کی طرف لے کر آنا، اس میں بڑی حفاظت کرنی پڑتی ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ میں صبح کے رب کی، یہاں پہ کہا کہ میں صبح کے رب کی پناہ مانگتا ہوں۔ صبح بھی بالکل صبح، وجہ کیا ہے کہ اللہ نے بتا دیا کہ رات کی تاریکی انسان کے لیے نقصان دہ ہے۔ دنیا میں جتنے بھی جرائم ہیں وہ رات کی تاریکی میں ہوتے ہیں۔ رات کو جانوروں کے حملے کا بھی خطرہ ہوتا ہے، اکثر حادثات بھی رات کو ہوتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ رات کو چراغ گل کر کے سو۔ اسی طرح جنات اور بلائیں زیادہ تر رات میں اترتی ہیں، چوریاں ڈکیتیاں بھی رات میں زیادہ تر ہوتی ہیں۔ بھرپور روشنی نہ ہونے سے رات کو شر کا عنصر زیادہ ہوتا ہے۔ کچھ بھی نہ ہو، رات بذات خود بھی ایک خوفناک چیز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں رات کو مسلط کرتا ہوں، پھر اپنی قدرت سے اس رات کو ختم کر دیتا ہوں۔
تو وہ رب جو اتنے بڑے اور پھیلے ہوئے شر سے لوگوں کو بچاتا ہے تو وہ باقی ہر قسم کے شرور سے بھی تمہیں پناہ دے گا۔ یہ قرآن کی بلاغت ہے۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں پناہ میں آتا ہوں اس رب کی جو صبح کا پیدا کرنے والا ہے، جو گھوپ اندھیرے سے صبح کو نمودار کرتا ہے۔ صبح کا منظر بہت ہی خوبصورت ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ سورہ فلق میں 3 چیزوں سے پناہ مانگی جا رہی ہے، اور انشاءاللہ جب ہم آگے سورہ ناس پڑھیں گے تو وہاں پہ ایک چیز سے پناہ مانگی جا رہی ہے، من شر ما خلق، ہر ایک اس چیز سے جس کو اس نے پیدا کیا۔ اے اللہ مجھے اپنی حفاظت میں رکھنا۔ پھر آگے ان چیزوں کا بیان ہے کہ جن میں زیادہ شر ہے اور وہ نظر بھی نہیں آتی۔ جو نظر نہ آتا ہو جو چیز اور وہ شر کا باعث بنے، وہ زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کے شر کا ہمیں پتہ نہیں اور وہ ہماری جڑیں کاٹ رہا ہوتا ہے، یہاں ان چیزوں کا ذکر ہے۔ سب سے پہلے کیا ہے؟ رات کی تاریکی کی شر سے کہ جب وہ پھیل جائے، کیونکہ زیادہ تر جرائم رات میں ہوتے ہیں، جادو ٹونے وغیرہ بھی زیادہ رات میں سرگرم رہتے ہیں، کیونکہ سارے کام چھپ کر ہوتے ہیں۔ رات کی تاریکی میں دنیاوی لحاظ سے بھی شر ہے اور اخروی لحاظ سے بھی شر ہے۔ دوسرا، پھونک مارنے والیوں کے شر سے جب وہ گھروں میں پھونک ماریں۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے مذکر کا ذکر نہیں کیا، مؤنث کا ذکر کیا ہے، پھونک مارنے والیاں، اس لیے کہ جادوگر ایک جماعت ہوتی ہے۔ جماعت عربی میں مؤنث ہوتی ہے، چاہے مرد ہوں یا عورتیں۔ گروپ کے لیے مؤنث کا صیغہ آتا ہے۔ خاص طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب جادو ہوا تھا تو وہ ایک جماعت نے کیا تھا، تو اس لیے یہاں پہ مؤنث کا صیغہ آتا ہے۔ بعض کا کہنا ہے نفاس سے مراد عورتیں مراد ہے، کیونکہ خواتین کی نسبت مردوں کی نسبت خواتین میں جادو کا رجحان زیادہ ہوتا ہے۔ اور تیسری چیز ہے حسد کرنے والوں کے شر سے جب وہ حسد کریں۔ تو یہاں پہلے عمومی طور پر یہ کہا کہ میں ہر اس چیز سے پناہ میں آتا ہوں جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی، اور اس کے بعد 3 چیزوں کا بیان آ گیا تھا۔ فالق، صبح کے رب کے ذریعے میں پناہ میں آتا ہوں۔ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ان تمام چیزوں کے شر سے پناہ میں آتا ہوں۔ پہلے تو اللہ تعالیٰ نے تمہید کے طور پہ کہا کہ جو چیزیں خاص ہیں، پھر ان کا الگ الگ بیان کیا۔ تو سب سے پہلے رات کی تاریکی کہ جب وہ پھیل جائے، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ تاریک رات بھی ایک شر کی چیز ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے رات کو آرام کے لیے، سونے کے لیے بنایا ہے۔ رات کو گھر سے نکلنا اور کام کرنا یہ پسندیدہ کام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دن کام کے لیے بنایا ہے۔ رات کو سونے سے پہلے بہت ساری چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ رات میں شر کا امکان زیادہ ہوتا ہے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کو چراغ گول کر کے سوؤ کہ آگ لگنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ ہم اپنے ارد گرد ایسے حوادث رونما ہوتے ہوئے دیکھتے رہتے ہیں۔ پھر پھونک مارنے والیوں کے شر سے جو گھروں میں پھول لگاتی ہیں، تو بتا چکی میں آپ کو کہ خواتین میں اس کام کو زیادہ رجحان ہوتا ہے اس طرف، اور دوسری مطلب یہ بھی ہے کہ یہ پوری ایک جماعت ہے۔ بہرحال جو بھی مراد ہو، اس سے پناہ مانگنے کا حکم ہے، اور طریقہ یہی ہے کہ سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر دم کریں۔ اور تیسری چیز حسد کرنے والے کہ جب وہ حسد کرنے لگے۔ حسد کا جو یہاں پہ ذکر ہے سب سے اہم چیز ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ یہ چیزیں ہمیں بہت نقصان پہنچائیں گی۔ حسد کہتے ہیں کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھ کر یہ کہنا کہ کاش اس کے پاس سے یہ نعمت ختم ہو جائے، میرے پاس آئے نہ آئے، میرے پاس ہو نہ ہو، لیکن اس کے پاس نہیں ہونی چاہیے، اور یہ بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ اور اس کے مقابلے میں دوسری چیز آتی ہے رشک۔ رشک کہتے ہیں کسی کے پاس دیکھ کر تمنا کرنا کہ کاش میرے پاس بھی ہو، اور اس میں دوسرے سے حسد نہیں ہو رہا، یہ جائز ہے۔ حسد خطرناک چیز ہے، اس لیے حسد کرنے والا شعوری طور پر یا لاشعوری طور پہ اپنے مقصود جس سے حسد کر رہا ہوتا ہے اس کو نقصان پہنچاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سے پناہ مانگنے کا حکم دیا ہے۔ یہ معمولی چیزیں جو ہمیں صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ بہت خطرناک ہے۔ حسد کے اثرات جب ظاہر ہونا شروع ہوں تو اس سے پناہ مانگنی چاہیے۔ بعض لوگ حسد کرتے ہیں لیکن اس کے اثرات ظاہر نہیں ہوتے۔ زیادہ تر حاسدین حسد میں آ کے کچھ نہ کچھ ضرور کرتے ہیں، اور کچھ نہ کر سکے تو غیبت ضرور کرتے ہیں، آپ کے خلاف غلط قسم کی باتیں پھیلانا شروع کر دیتے ہیں، جس سے آپ کی عزت میں کمی ہوگی، اور عزت اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ تو یہ حاسدین سب سے پہلے عزت پر ہی وار کرتے ہیں، اور عقل مند لوگ اپنی عزت بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ حسد قرآن و حدیث دونوں سے ثابت ہے۔ قرآن میں یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہمارے سامنے موجود ہے کہ یوسف علیہ السلام نے جب خواب دیکھا تو اپنے والد یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ یہ میں نے خواب دیکھا ہے، تو ان کے والد نے ان سے کہا کہ اپنے بھائیوں کو یہ نہ سنانا، حالانکہ پیغمبر کے بیٹے ہیں اور انہوں نے بہت اچھی تربیت کی ہوئی تھی، اس کے باوجود والد نے خواب سنانے سے منع فرمایا کہ وہ بھائی حسد میں آ کے کوئی الٹی تدبیر نہ کریں۔
خواب نہیں سنایا پھر بھی انہوں نے حسد میں آ کے اپنے بھائی کو کنویں میں ڈال دیا۔ حسد ہمیشہ وہی لوگ کرتے ہیں جو آپ کے برابر ہیں، نہ آپ سے اونچے مرتبے والے کرتے ہیں، نہ چھوٹے یعنی ماتحت کرتے ہیں۔ جہاں شر ہوتا ہے اس سے بچنا چاہیے۔ اب حسد سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ ایک تو لوگ آپ سے حسد نہ کریں، دوسرا آپ کو کسی سے حسد نہ ہو، اور آپ اپنا علاج خود کیسے کر سکیں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اتنی قربانیاں دی ہیں، اس لیے کہ یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد کرتے تھے۔ یہودیوں کو، حالانکہ یہودیوں کو یقین تھا، اتنا یقین جیسے کہ اپنی اولاد پہ ایک باپ کو یقین ہوتا ہے، تو ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننے پر بھی اتنا ہی یقین تھا، مگر کیا تھا؟ حسد تھا۔ حسد کس چیز کا تھا؟ کہ وہ کہتے تھے کہ یہ عرب کے علاقے میں پیدا ہوئے جو کہ بہت ان پڑھ تھے، لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، اور ہم یہودی پڑھے لکھے تھے، تو ہم اس چیز کے زیادہ حقدار تھے کہ نبی یہاں پیدا ہوتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ تو اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے چاہے دیتا ہے۔ شیطان بھی حسد کی وجہ سے تباہ ہوا کہ آدم علیہ السلام کو جب سجدہ کرنے کا حکم دیا تو حسد کی وجہ سے اس نے انکار کیا۔ اس نے کیا کہا کہ میں بہتر ہوں، حالانکہ اللہ کا حکم تھا، لیکن نہ مانا، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اس کو اپنے دربار سے نکال دیا، لیکن پھر بھی وہ اپنی حرکتوں سے باز نہ آیا۔ اسی طرح انسان جب حسد میں جلتا ہے تو غلطی کو ضرب دیتا چلا جاتا ہے، ظلم در ظلم کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی وجہ سے شیطان کو جنت سے نکالا، تو شیطان کو افسوس ہونا چاہیے تھا کہ اللہ کی نظر میں آدم کا مقام مجھ سے بہت بہتر ہے، مجھے معافی مانگنی چاہیے، لیکن اس نے کیا کہا کہ اس آدم کی وجہ سے میں جنت سے نکلا ہوں، اس کو اور زیادہ بہکاؤں گا، سیدھے راستے سے بھٹکاؤں گا، اس کی اولاد کو سیدھے راستے سے بہکاؤں گا، خود تو جہنم میں جاؤں گا، اس کو بھی ساتھ لے کے جاؤں گا۔ اس وقت ہم دنیا میں دیکھیں جتنے فسادات ہو رہے ہیں اس میں زیادہ تر حسد کی وجہ سے ہو رہے ہیں۔ اب دوسری بات کیا کہ ہم اپنے اندر سے حسد کو کیسے ختم کریں؟ تو جب بھی ہمیں حسد کا جیسے کوئی چیز ہمارے دل کے اندر پیدا ہو تو قرآن کی آیت کو سامنے رکھیں کہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہے عطا کرتا ہے، بخشتا ہے۔ تو حسد کرنے والا اللہ سے لڑ رہا ہے کہ اللہ کی تقسیم پہ اعتراض کر رہا ہے کہ کسی کو دولت دی، خوبصورتی دی، ذہانت دی، تو اس پہ حسد کرنا جائز نہیں، تقدیر پہ راضی ہونا چاہیے۔ اور دوسری چیز یہ سوچیں کہ دنیا مسافر خانہ ہے، کسی کے پاس کتنی بڑی چیز کیوں نہ ہو، وقتی ہے، تھوڑے دنوں بعد ختم ہو جائے گی۔ دولت ہے، شہرت ہے، خوبصورتی ہے، ذہانت ہے، سب مٹ جائے گا، صرف ساتھ جانے والی چیز عمل ہے۔ تیسری چیز، جس سے حسد ہو رہا ہے اس کے لیے تنہائی میں دعا کریں، اللہ تو نے اسے نعمت دی ہے، اس کی نعمت میں مزید اضافہ فرما، اس سے حسد ختم ہو جائے گا۔ حالانکہ یہ بہت مشکل چیز ہے، لیکن کرنے سے انشاءاللہ دل سے یہ حسد کے جو جراثیم ہیں یہ ختم ہو جائیں گے اور نفرت محبت میں بدلنا شروع ہو جائے گی۔ اور چوتھی چیز یہ کہ لوگوں کے سامنے اس کی تعریف کرے۔ جب انسان کے دل سے حسد ختم ہو جائے گا تو لوگوں کی نظر میں خود عزت بڑھنا شروع ہو جائے گی۔ اللہ کا قانون ہے کہ جو سب کے لیے اچھا سوچتا ہے تو لوگ اس کے لیے خود بخود اچھا سوچنا شروع کر دیتے ہیں، حالات اس کے حق میں سازگار ہونے لگتے ہیں۔ اور لوگوں کے حسد سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنی نعمتیں لوگوں پر بیان نہ کریں، ہر چیز کے بارے میں سب کو نہ بتائیں، صرف خیر خواہ لوگوں کو بتائیں جو دل سے آپ کو چاہتے ہیں۔ نعمتوں کا اظہار نہ کریں، اس سے نظر لگتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظر اونٹ کو ہانڈی تک پہنچا دیتی ہے، اس لیے احتیاط بہت ضروری چیز ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس صورت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سنت نبی کے مطابق اس صورت کو پڑھیں اور ان سے شرور سے پناہ مانگیں، اور رات کو اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے اس کو اپنے جسم پر پھیرنا ہے۔ احتیاط بہت ضروری چیز ہے اور سنت نبی پہ عمل کریں۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔